ناظرین 2-3 خبریں ڈسکس کریں گے، مگر اس سے پہلے ایک اور خبر جس کی ابھی تھوڑی سی تفصیل آ رہی ہے، میاں شاہد صاحب نے ابھی مجھے فارورڈ کی ہے، ابھی ہمیں نہیں پتہ۔ لیبیا میں ایک اور کشتی ڈوب گئی ہے جو اپنے ملکوں سے، اب یہ نہیں پتہ کہ وہ اوریجن ان کا کیا تھا، صرف ایک ماہی گیر بچا ہے اس میں سے، اور ابھی نیشنلٹی کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے یہ خبر اس لیے رکھ دی اس سیگمنٹ کی آغاز میں کہ اس سے پہلے ہمیں بڑا دکھ ملا جو یہاں سے جو معاشی امیگرینٹس ہیں، جو یہاں سے جو معیشت اور روزگار سے تنگ لوگ بھاگتے ہیں۔ اللہ کرے جہاں کے لوگ بھی ہیں ان کے لیے ہمارا اتنا ہی افسوس ہے جو بیچارے ایک نئی اور اچھی زندگی کے لیے اپنی جانوں پر کھیل جاتے ہیں۔ اٹ از آلسو اے ویری گڈ کمنٹ ہاؤ دی تھنگز آر بینگ ڈن ان آر پارٹ آف دی ورلڈ۔ میاں صاحب یہ تو ہم کل یا اگلے ہفتے کریں گے جب پتہ چلے گا ان کی، لیکن ابھی آتے ہیں ایک تو اپوزیشن الائنس اور بانی پی ٹی آئی کے مذاکرات ہیں، نہیں ہیں، ایک پانی میں بدانی سی مجھے میاں صاحب لگتی ہے کہ جناب اختیار کس کے پاس ہے؟ چکزئی صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے، فواد چوہدری صاحب کون ہوتے ہیں؟ نہیں وہ سب کچھ ہوتے ہیں، فیصلہ تو ادھر خان صاحب نے کرنا ہے، جی فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، دوسری طرف گورنمنٹ نے تو کوئی فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ یہ وائی اٹ جسٹ کہ ہمیں انگیج رکھنے کے لیے اسکرین ٹائم پہ ہمیں بھٹکانے کے لیے یہ ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے تو کوئی مذاکرات یا کوئی اس قسم کی میرے عقل سلیم میں تو کوئی چیز آ نہیں رہی، تو آپ ذرا بتا دیں، اس میں گائیڈ کر دیں ہمیں۔ قائد صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً مذاکرات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اور مذاکرات بانی کے ساتھ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ بانی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے یہ خبر ہے۔ مذاکرات جو ہیں ان کی بات ضرور چل رہی ہے، اور دو طرح سے باتیں چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں جو دیکھنے میں آیا ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ایک پھوٹ پڑ گئی ہے، وہ اس لیے کہ بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں، لیکن بانی اور کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں۔ اب محمود خان اچکزئی جو ہیں انہوں نے مذاکرات کی بات کی، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مذاکرات کی بات کی، ساتھ ہی جو ہیں وہاں بیان آ گیا پشاور سے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ڈیالہ جلد سے بھی جو ہے وہ یہ بیان آ گیا، علیمہ خانم صاحبہ کی جانب سے بھی بیان آ گیا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور دوسری جانب رات کو کل رات کی بات ہے، کچھ جو رہنما ہیں وہ ایک جگہ اکٹھا ہوئے، انہوں نے یہ بات کی کہ مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر حکومت سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاکرات کریں، محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ تو رکاوٹ ہے۔ اب ہر کوئی جو ہے وہ اپنی پیشکش کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے مذاکرات سے انکار بھی ہو رہا ہے۔ جو قومی کمیٹی ہے فواد چودھری والی قائد صاحب، وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے، اور جو نظر آ رہا ہے اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو لاہور کی جیل ہے وہاں سے مذاکرات کا چشمہ پھوٹے گا، اور وہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے، اور جو فواد چودھری کی قومی ڈائلاگ کمیٹی ہے وہ مذاکرات کا آغاز کرے۔ لیکن گوہر علی خان اور علی ظفر اور اسد کیسر جو ہیں ان کی خواہش ہے، اور عامر ڈوگر صاحب کی، کہ مذاکرات جو ہیں ان کے ساتھ ہوں، اور انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ بھی اس حوالے سے ذرائع کہتے ہیں کہ ہو چکا ہے۔ لیکن اب تحریک انصاف ایک جگہ پہ نہیں ہے، وہ کئی جگہوں پہ ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کون کرے گا، کیا مذاکرات جب شروع ہوتے ہیں تو دوسری پارٹی جو ہے، دوسرا گروپ، وہ مذاکرات سے انکار کر دے گا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کس ایشو پہ ہوں گے؟ کیا مذاکرات الیکشن پہ ہوں گے کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائیں؟ کیا مذاکرات یہ ہوں گے کہ بانی کو رہا کیا جائے؟ یہ دو مطالبات تو بھول جائیں، کیونکہ نہ تو حکومت الیکشن دے گی، نہ بانی اس طرح رہا ہوں گے۔ اب تیسرا ایشو کیا ہے کہ مذاکرات کس ایشو پہ کیا جائے؟ جو اسیران ہیں لاہور میں ان کو رہا کیا جائے، کیسے رہا کیا جائے؟ بھئی ان کو تو 10 سال سزا ہو چکی ہے، باقی جو وہاں پر اسیران ہیں جن کو سزا ہو چکی ہے، 9 مئی میں سزا ہو چکی ہے، ان کو کیسے رہا کیا جائے؟ جب سزائیں ختم ہوگی تو اس وقت وہ باہر آئیں گے۔ مذاکرات مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس میں پھوٹ نظر آ رہی ہے، پی ٹی آئی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پی ٹی آئی میں ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے لا تعلقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو خبر اور بھی ہے کے پی ہے جو بڑی افسوسناک ہے کہ ایک جو یہاں پہ سابقہ وزیر اعظم کے مشیر تھے ان پر حملہ ہوا ہے، یہاں پہ وہ بڑے لائم لائٹ میں رہے ہیں، کیونکہ وہ کرپشن کے جو کیسز تھے شریف فیملی پر اور یا اس حکومت پر، اس میں وہ بڑا نمایاں ان کا ایک کام تھا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ان پر کوئی تیزاب پھینکنے کی کوشش کی گئی، تو یہ بھی ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا، مگر وہ کوئی پوزیشن لے رہے، میں نے تو بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی پریس ٹاک کی ہو کہ جی وہ کس کو الج کر رہے ہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ ان کی ناک 2 جگہ سے ٹوٹی ہے اور جبڑا بھی ایک ہیئر لائن فریکچر ہے اس میں، تو اس حوالے سے ابھی کوئی تفتیش ہوئی ہے کیا؟ کیونکہ لندن جیسی جگہ میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں میاں صاحب،
پر وہاں پہ کیسے، اور پھر کوئی گورا آ کے ان پہ حملہ کر گیا، تو یہ تو ویسے فیلیور ہے برطانوی حکومت کا بھی ہے اگر وہاں اس طرح کا کام ہو رہا ہے جسے ہم بڑی ایک مثالی ریاست اور سماج سمجھتے ہیں۔ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، جو شہزاد اکبر صاحب والا معاملہ ہے وہ ایک بہت اس میں افسوسناک بھی کہا جا سکتا ہے اور پراسرار بھی ہے، کیونکہ ان پر جو جب یہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ان پر تیزاب پھینکا گیا، تو اس کے بعد میں پڑھ رہا تھا، میں نے پوری اس کی انویسٹیگیشن کی ہے، تو اس وقت برطانوی پولیس نے کہا تھا کہ ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ان پر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، تو وہ بھی کیس جو ہے وہ بند ہو گیا تھا۔ اب ان کو یہ مکے مارے گئے ہیں اور ان کا جبڑا توڑا گیا ہے، ان کی ناک کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ یہ بھی ایک پراسرار واقعہ لگتا ہے، کیونکہ پولیس ان پر جو ہے وہ دو حوالوں سے تحقیقات کر رہی ہیں۔ ایک تو پولیس یہ تحقیق کر رہی ہے کہ شہزاد اکبر پر حملہ کرنے والا کون تھا، وہ تو پتہ لگ گیا کہ وہ ایک گورا تھا اور اس نے حملہ کیا اور اس نے مکے مارے، اور جب وہ بیل دی وہ باہر آئے تو مکے مارنے شروع کر دیے۔ اب یہ ایک تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ان پر ذاتی انات تو نہیں تھا ان کا، یہ بھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا نہ ہو کسی کا، اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کے جو وہاں پر ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کہیں اس کا خمیازہ نہ وہ بھگت رہے ہوں۔ تیسرا یہ بات ہو رہی ہے کہ کہیں ان کا اسائلم جو ہے وہ پکڑ تو نہیں کر رہے، کیونکہ چند دن پہلے خبر آئی تھی 19 دسمبر کو قائد صاحب کہ پاکستان اور نے جو محسن نقوی صاحب ہیں جب وہ برطانیہ گئے تھے تو انہوں نے کیس پیش کیا تھا، اس میں پیش رفت ہوئی تھی، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے وہاں پر 3 FIRs جو ہیں وہ برطانوی حکام کے سامنے پیش کی تھی۔ ایک FIR یہ تھی کہ تھانہ پارا کا 2 کیس تھے اور ایک تھانہ سیکٹریٹ کا کیس تھا، ایک جو ہے وہ نیب عدالت کا جو ان کو سزا ہو چکی ہے وہ مقدمہ تھا، تیسرا جو ہے وہ اشتہاری ہونے کا عدالت کا فیصلہ تھا۔ یہ تینوں ان کو پیش کیے تھے، اور یہ ممکن ہے سر، یہ جو بات کہی جا رہی ہے، میں 1 منٹ میں جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں، میں نے 2 سٹوریز اور کرنی ہے اس میں میاں صاحب۔ ایک تو بات یہ سر میں مکمل کر رہا ہوں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، اس پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ وہ اپنا اسائلم جو ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے حملہ نہ کرایا ہو، لیکن پولیس اس پر تحقیقات کر رہی ہے، پولیس تحقیقات کر کے چند دنوں میں اس کا جواب آ جائے گا۔ I do not buy this میاں صاحب، کیونکہ ٹوٹی ہوئی ناک آپ فیک نہیں کر سکتے، ان پر تشدد اور حملہ ہوا ہے۔ ہاں نہیں، ناک تو ٹوٹی ہے، ہاں تو ناک تو ٹوٹی ہے، یہ ہو رہا ہے کہیں خود تو نہیں تڑوائی؟ نہیں، میرا I don't think so۔ مجھے it's very بہت ہی اسٹریچ آف امیجنیشن میں ہوگا۔ اچھا، اب 2-3 خبریں میاں صاحب۔ ایک تو میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو مریم صاحبہ کا اور جو حالانکہ بظاہر تو سارے مسلم لیگ نون کے قریبی دوست ہیں یہ احسن بون صاحب، ان کے درمیان ایک ٹگ آف وار ہو گیا ہے، ایک آرڈیننس آتا ہے، اس کے بعد وکلاء بل بلا کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب بات یہ ہے میاں صاحب کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ یہ بات درست ہے کہ قبضہ گروپ جو ہے ماشاءاللہ پورا دے ہولڈ دی سوے ان دس ہول سوسائٹی، اور یہ جو گند پڑا ہوا ہے، یہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے شہر اربن نائٹ میئر بن چکے ہیں، اور آپ کو عدالتوں میں 50 سال جو ہے کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتے۔ دوسری طرف یہ کہ بھائی اگر عدالتیں انصاف نہیں دیتی تو ہماری کیا بیوروکریسی نائی دھوئی ہے، بڑے نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، یہ آپ کو دے دیں گے، یا اتھے بھی پھر جو مل لگنا شروع ہو جائے گا اور اتھے بھی قبضے گروپ ہوں گے۔ اور کیا وکلاء اس لیے کہ بھائی اگر ادھر سے یہ کیونکہ بڑی لیوکریٹو کام ہے نا، دیکھیں وکلاء ماشاءاللہ، میں خود ایک وکیل کا بیٹا ہوں اور یہ وکیل کی فیسیں دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ اگر سیکٹر نکل جائے تو میرا خیال ہے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ اصل کہانی آپ کو کیا لگتی ہے کہ یہ کوئی، اور پھر ایک تیسری تھیری ہے جو میں نہیں دینا چاہتا کہ ایک بہت بڑی شخصیت پر الزام لگایا جا رہا ہے بعض حلقوں سے کہ جی وہ انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ ایک بڑا چنک لینڈ کا انہوں نے اندر کرنا تھا۔ یہ چلتی رہتی ہیں کہانیاں، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ تو میاں صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ جو CCD آئی تو بہت سے لوگوں نے بڑا چنگا ہے جی، انصاف طلب دی نہیں سی، اچھا اب یہ آئے تو یہ آپ کیسے اس میں ہم بیلنس سٹرائک کریں؟ حقیقت کہاں پہ ہے آپ کی نظر میں میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، یہ مقدمہ چل رہا ہے اور ہائی کورٹ کے جو ریمارکس ہیں کل کے وہ بڑے ہی سخت ہیں جو آج رپورٹ ہوئے ہیں۔ میں ایکسپریس اخبار دیکھ رہا تھا، اس کی سپر لیڈ ہے، اس پر یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر کہ بغیر آرڈر کے قبضے کیسے دلوائے گئے، آپ انارکی پھیلا رہے ہیں، نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ عدالت کا موڈ جو اس وقت ہے وہ تو بڑا سخت ہے، اور اس میں جو پنجاب حکومت کے وکیل ہیں ان کے پاس عدالت کے اندر کوئی جواب نہیں تھا۔ احسن بون صاحب کی جو بات ہے قائد صاحب، وہ یہ ہے کہ احسن بون صاحب وہی وکیل ہیں جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ پینل میں تھے، اور وہ چند دن پہلے جو ہیں وہ حکومتی پینل جس کو کہا جاتا ہے اس سے وہ اپنا الیکشن جو ہے وہ جیتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر حکومتی گروپ کا جو ہے وہ ممبر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اب احسن بون صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر آئیں گے،
مجھے لگتا ہے کہ جو فل بینچ بنا ہے اس میں پنجاب حکومت کا جو سٹرانگ جو گراؤنڈز ہیں اس پر پنجاب حکومت کیس جیت جائے گی، لیکن اب عدالت کی سوابدید ہے اور عدالت ہے قانون اور آئین کو دیکھے گی کہ کتنا سٹرانگ کیس ہے۔ جہاں تک سی ایم صاحبہ کا معاملہ ہے تو وہ خبر یہ ہے اصل میں کہ وہ بہت سے معاملات میں بے اختیار نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو نواز شریف ہیں، یہ میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، ان کو وہ بھی نوٹس لیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی میاں شہباز شریف سے بھی ذکر کیا ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ان کو پرابلم آ رہی ہے وہاں صوبہ چلانے میں، وہاں اختیارات کے حوالے سے، اور اس کو ایڈریس کیا جائے، اور شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر پا رہے، اس لیے وہ ناراض اور غصے میں ہیں۔ لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو وکلا ہیں، میاں صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ واقعی یہ ایک ہے، میرے خیال میں بار بار لوگ کہہ رہے ہیں جی اختیارات کا معاملہ ہے، جو جائز اختیارات ہیں سی ایم صاحب کے ان کے پاس ہونے چاہیے اور ناجائز اختیارات کسی کے نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ ہماری سوسائٹی میں جو پیرالسس ہم کہتے ہیں کہ ایک جب آپ کے اداروں میں پیرالسس ہو جاتا ہے، ایک فالج ہو جاتا ہے، بھئی انصاف کرو، عدالتیں انصاف دے دیں تو سی سی ڈی کی کیا ضرورت ہے، عدالتیں انصاف دے دیں تو ہمیں جو ہے یہ اور ہمیں تو ڈی سی صاحب سے بھی اتنی ڈر لگتا ہے جتنا جج صاحب سے لگتا ہے، ہم کہاں جائیں۔